اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ نئی ریسپی لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے پاس 1 کلو آلو ہیں جن کو میں نے میڈیم سائز کے پیس بنائے ہوں، بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ میرے پاس گاجریں ہیں جن کو گول گول کر کے چھوٹا چھوٹا کاٹا ہوا ہے، یہ تقریباً ½ kg ہیں۔ آلو میرے پاس 1 kg ہیں، اور ساتھ یہ جو مٹر ہیں یہ 1 کلو مٹروں کے دانے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہ 2 ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے، یہ اونین ہے۔ اس کو اس طریقے سے بنائیں کہ انشاءاللہ آپ کو چکن جیسا ذائقہ آئے گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، بغیر اسکپ کیے ہوئے دیکھنا ہے، تاکہ پوری ویڈیو پوری ریسپی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ ویورز، یہاں پر میں نے کوکر رکھ دیے چولہے پہ، میں تقریباً 2 گلاس پانی ڈالے میں نے۔ تو پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ہماری چیزیں ڈیپ ہو جائیں۔ اس میں نے آلو کو بھی ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے گاجروں کو ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیپ ہو گئی ہیں، بالکل برابر ہے پانی۔ تو ان کو جس وقت سیٹی بج جائے گی تو ان کو تقریباً 1.5 سے 2 منٹ تک بوائل کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ہمارے آلو اور گاجریں اچھی طرح گل بھی جائیں گی، اور بالکل وہ باریک بھی نہیں ہوں گی، یعنی میدا نہیں بنے گا، بلکہ برابر سی گل جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ اس کو بہت زیادہ گیس کا خرچہ نہیں ہوتا، خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے کوکر میں پریشر دینے سے۔ چلیے پریشر دیتے ہیں ان کو۔ تو یہاں پر میرے پریشر کے 3 منٹ پورے ہو گئے ہیں۔ ابھی یہاں دوسری طرف میں نے پتیلا رکھا ہے، تو اس میں ایڈ کر رہا ہوں 1 کپ آئل کا، اور آئل کو ہم نے میڈیم سے گرم ہونے دینا ہے۔ آئل ہمارا میڈیم سے گرم ہو گیا۔ ابھی میں اس میں ڈال رہا ہوں 2 عدد دار چینی کے بیج، اس کے ساتھ 2 عدد کالی الائچی اور 2 عدد سبز الائچی، اور ان کو ہم نے پکانا ہے تقریباً 15 سے 20 سیکنڈ تک۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں خوشبو آ جائے، ذرا سی گھی میں خوشبو آ جائے گی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں اونین کو ایڈ کر دیں گے۔ تو ابھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں اونین، میڈیم سائز کا باریک کاٹا ہوا۔ ابھی اس کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے۔ تو یہاں پر آ کر میں ایڈ کر رہا ہوں 2 ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ، اور ابھی لہسن اور پیسٹ اور اونین وہ ہم نے براؤن سا کرنا ہے۔ اونین ہمارا براؤن ہو گیا ہے۔ ابھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں 2 عدد لال رنگ کے ٹماٹر، بہت ہی پیارے پیارے لولی جن کو باریک باریک کاٹا ہوا ہے، ان کو ایڈ کر دیا ہے۔ ابھی ان کو اس کے ساتھ ہی پکانا ہے۔ ویورز، ہمارے ٹماٹر بھی کافی حد تک میلٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں 2 ٹی سپون نمک کے، اور اس کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں 1 ٹی سپون سرخ مرچ، ½ ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کر دی ہلدی کا پاؤڈر۔ ابھی ان کو مکس کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارے قسم ہمارا روغن بنے گا، اور یہ ایسا سالن بنے گا، ایک یونیک قسم کا سالن۔ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ مجھ سے بھی اچھا بنائیں گے۔ اکثر جس وقت ہم آلوؤں میں گاجروں اور مٹروں کو ایڈ کرتے ہیں تو ان کا ذائقہ میٹھے میٹھے سا بن جاتا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کا ذائقہ میٹھا نہیں ہوگا، بہت ہی کرارا قسم کا ذائقہ ہوگا، بالکل آپ کو گوشت چکن کی طرح اس کا ذائقہ لگے گا۔ یہاں سے ابھی میں کوکر سے نکال رہا ہوں گاجروں اور آلوؤں کو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ سے بالکل پرفیکٹ حالت میں یہ نرم ہوئے ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں گلے۔ میں ابھی آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں۔
یہ دیکھیں یہ آرام سے نرم ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں، اور بالکل اپنی جگہ پہ موجود بھی ہیں اور گل بھی ہیں۔ تو ابھی ان کو اس میں شامل کرتے ہیں اپنی گریوی میں۔ ابھی ان کی بنائی کرنی ہے، تقریباً 2 سے 3 منٹ تک ان کو اس طرح ہی بھوننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں، ابھی میں ان میں شامل کر رہا ہوں مٹر۔ اب مٹروں کو بھی 2 سے 3 منٹ تک ان کے ساتھ ہی بھوننا ہے اچھے سے، تاکہ ہمارے مسالے جتنے بھی ہیں ان میں اچھی طرح جذب ہو جائیں۔ مٹروں کی 2 سے 3 منٹ بنائی کے بعد ابھی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں پانی 1 گلاس، اور ساتھ میں نے یہ ½ کپ یہ ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس میں نے ڈال دی ہیں 1 2 3 4 5 عدد ہری مرچیں۔ ان کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا سالن بن رہا ہے، انشاءاللہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو ابھی اس کو میں نے سٹیم پہ رکھنا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ۔ دیگر تقریباً 4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ ڈھکن میں اٹھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ قسم کا سالن بنا ہے، بہت ہی زبردست۔ تو ابھی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ½ ٹی اسپون گرم مسالہ، 1 ٹی اسپون دڑا میں دھنیا، اور 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر۔ اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں 2 عدد لیمن کا رس۔ یہ لیمن کا رس جو اس کا مٹھاس ہوتا ہے نا گاجروں اور مٹر کا، اس کو کم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالنا ہے 1 ڈھکن سرکے کا، وائٹ سرکہ جو ہوتا ہے، اور 1 ڈھکن اس کا چلی ساس کا شامل کر رہا ہوں۔ تو پھر ابھی اس کی آگ جو ہے بالکل ہلکی کر دینی ہے، دم والی آگ پہ اس کو 2 سے 3 منٹ تک رکھنا ہے۔ دم والی آگ پہ انشاءاللہ اس کو ہم 2 سے 3 منٹ تک رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارا سالن بنا ہے۔ میں بھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا ہی زبردست قسم کا ہمارا سالن تیار ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور ڈش آؤٹ کر دی ہے، یہ دیکھیں بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارے قسم کو ہمارا سالن بنا ہے۔ یہ نزدیک سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طرح آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھ سے بھی اچھا بنائیں گے۔ تو ٹیسٹ بھی کر لیتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بہت زبردست ماشاءاللہ سے انتہائی زبردست قسم کا بنا ہے. ضرور آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو میری ریسپی کو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں. نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے دے دیے اجازت. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.